السلام علیکم میرے سمجھدار پاکستانی، میرا نام ریحان طارق ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ کروڑہ درود آقائے دو جہاں نبی مہرباں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس دعا اور اس امید کے ساتھ اس ولاگ کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کے دلوں میں سمجھدار پاکستانیوں کے لیے نرمی پیدا کر دے۔ دو اہم سٹیٹمنٹس اور ایک اہم خبر خاصی گرم ہے۔ میں خبر کی طرف آتا ہوں لیکن سٹیٹمنٹس کا ذکر پہلے کروں گا۔ ان دو سٹیٹمنٹس میں سے ایک سٹیٹمنٹ کا تعلق سابق وزیر داخلہ پاکستان تحریک انصاف کے حامد اتحادی عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد سے ہے، اور دوسرے سٹیٹمنٹ کا تعلق چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل آصف منیر سے ہے۔ اور چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل آصف منیر کے اس سٹیٹمنٹ دینے کے دوران اس مقام پر کور کمانڈر راول پنڈی بھی موجود تھے، لیفٹیننٹ جنرل امتیاز شاہد۔ چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل آصف منیر کے اس سٹیٹمنٹ سے متعلق بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا شیخ رشید احمد صاحب جو بات کر رہے ہیں، شیخ رشید احمد صاحب اپنے چلے کے دنوں کی درد بھری کہانی سنا رہے ہیں، اور یہ کہانی انہوں نے اے آر وائی کے رپورٹر ہیں نعیم اشرف بٹ صاحب، ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے سنائی ہے، اور انہیں چلے کی یاد پھر ستانے لگی ہے۔ اچھا، میں اس کے انالیسز میں ذرا بعد میں جاؤں گا، لیکن پہلے ٹو بی پرسائز جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب شیخ رشید احمد صاحب نے انٹرویو دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے جو مل نہیں رہے تھے، گمشدہ ہو گئے، کر دیے گئے، اٹھا لیے گئے، تو جب وہ دوبارہ سامنے آئے، پبلک اپیرنس ہوئی تو انٹرویوز میں ہوئی۔ کچھ کامران شاہد صاحب کے انٹرویو ان کے ساتھ سامنے آئے، منیب فاروق صاحب کے ساتھ، عادل شاذب صاحب کے ساتھ۔ پرٹیکولرلی شیخ رشید احمد صاحب کا یہ جو انٹرویو ہے یہ سبا کے دفتر میں ہوا تھا، اور اس میں جو ہے شیخ رشید احمد صاحب منیب فاروق کے شو میں اپیئر ہوئے تھے۔ اب سما ٹی وی پہ ٹو بی پرسائز یہ ایئر ہوا تھا۔ اب دفتر کس کا تھا، کمرہ کس کا تھا، کہاں گئے تھے، یہ سب چیزیں تو ظاہر ہے لانے والے سامنے نہیں لاتے۔ منیب فاروق صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید احمد صاحب نے یہ کہا کہ جس وقت انہوں نے یہ انٹرویو دیا تھا تو انٹرویو کے لیے بشرا بی بی کے متعلق جو کچھ لکھ کر دیا وہ اس قدر غیر اخلاقی تھا کہ اگر میں پڑھتا تو لوگ مرنے کے بعد بھی مجھے گالیاں دیتے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرویو جو میں نے دیا مجھے اصل میں لکھ کر دیا گیا تھا، اور کسی جگہ پر یہ بات بھی کی انہوں نے کہ یہ جو انٹرویو تھا یہ اون چودھری نے لکھ کر دیا تھا۔ یہ جو ساری کہانی ہے جو مجھے پڑھ کر سنانے کو کہا گیا، یہ اون چودھری کی لکھی ہوئی کہانی تھی۔ کہتے ہیں کہ انٹرویو کے لیے بشرا بی بی کے متعلق جو کچھ لکھ کر دیا تھا وہ اس قدر غیر اخلاقی تھا کہ اگر میں پڑھ دیتا تو مرنے کے بعد بھی لوگ مجھے گالیاں دیتے۔ پاکستان کی عظیم فوج اور ادارے سب سیاستدانوں کو بلائیں تو سب اکٹھے ہوں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ چلے کے دوران دوزخ کو دنیا میں ہی دیکھ لیا، میں اپنی یادداشت کھو گیا ہوں۔ میرے کمرے میں پروجیکٹرز لگے ہوئے تھے اور ان پروجیکٹرز کے اوپر غیر انسانی رویہ اور تشدد کی جو ویڈیوز ہیں، چیخ و پکار، وہ سب چلایا جاتا تھا، اور ظاہر ہے مجھے انڈر پریشر لانے کے لیے، مجھے ہراساں کرنے کے لیے، مجھ پر خوف طاری کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے کرین پر الٹا لٹکانے کی کوشش کی گئی لیکن اس کے بعد پھر مجھے اتار دیا گیا۔ یہ اپنے چلے کی درد بھری کہانی سنا رہے۔ اچھا، اب شیخ رشید صاحب ایک عرصے کے بعد خاموشی توڑ کے میڈیا پہ جلوہ گر ہوئے ہیں، اور جس وقت ہوئے ہیں وہ عید کا موقع ہے، اور آپ کو یاد ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب جب وزیر تھے تو اس وقت بھی بہت سارے ٹی وی چینلز جو ہیں وہ شیخ رشید صاحب کے ساتھ ہی عید منایا کرتے تھے، اور اب بھی 3 درجن سے زائد ٹی وی چینلز کے اوپر شیخ رشید احمد صاحب کا یہ انٹرویو نشر ہو چکا ہے جس میں وہ یہ سب باتیں کر رہے ہیں۔ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ شیخ رشید احمد کا یہ انٹینسیفائڈ انٹرویو آخر دکھایا کیوں جا رہا ہے کہ ریاست کو فلیکسیبل ہو گئی ہے، یا ریاست کوئی پسپائی اختیار کر رہی ہے، یا ریاست کا وہ کنٹرول جو کبھی ٹی وی چینلز کے اوپر میڈیا پہ ہوتا تھا وہ نہیں رہا ہے۔ اب شیخ رشید احمد صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ گیٹ نمبر 4 سے ان کو عیدی کی توقع نہیں ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گیٹ نمبر 4 کے ساتھ جو تعلقات رپچر ہوئے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، تو شاید وہ پھر جو ہے وہ خبروں میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی قربانیوں کو یاد رکھا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف ان کی بات کرے اور یہ اکنالج کرے کہ شیخ رشید احمد نے بھی بڑی سختیاں برداشت کی ہیں
تو اگر وہاں نہیں, گیٹ نمبر 4 سے عیدی کی امید نہیں ہے, تو کم از کم پاکستان تحریک انصاف سے تو معاملات ٹھیک رہے. یہ نہ ہو کہ وہ جس کو کہتے ہیں کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. تو شیخ رشید احمد صاحب میری دانست میں پھر ریلیونٹ ہونے کی کوشش کر رہا ہے. دوسری بات جو چیف آف دی آرمی اسٹاف جو آصم منیر سے ہے اور پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے یہ ریلیز کی ہے کہ حاجی پیر سیکٹر لائن آف کنٹرول کا دورہ جو ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف جو آصم منیر نے کیا, اور اس دورے کے موقع پر کور کمانڈر راول پنڈی لیفٹیننٹ جنرل امتیاز شاہد نے ان کا استقبال کیا, فرنٹ لائن پہ افسران اور جوانوں کے ساتھ نماز عید ادا کی اور اگلے مورچوں پہ تعینات فوجی جوانوں کے ساتھ عید الاضحیٰ منائی. پاکستان کے شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا. آرمی چیف نے مادر وطن کی خاطر فوجیوں کی لگن, بلند حوصلے اور عزم کو سراہتے ہوئے کہا کہ بطور فوجی یہ جو عیدیں ہیں وہ اپنے گھر سے دور منانا باعث فخر ہے. یہ فخر محسوس کرتے ہیں. مسئلہ کشمیر پر UN قراردادوں کے مطابق جو ہے اس کو حل ہونا چاہیے. اپنے موقف کا اعادہ کیا انہوں نے, اور پھر یہ بات بھی کی کہ بھارت پاکستان کے خلاف انتخابات کے بعد سے ایک پروپیگنڈا کر رہا ہے. ایسے ہتھ کنڈے اور فالس فلیگ آپریشنز بھارت کا وتیرہ بن چکے ہیں. یہ جو پرٹیکولرلی بھارت سے متعلق بات کی ہے, ظاہر ہے پبلکلی اور پرنسپلی تو پاک فوج کا اور ریاست کا دراصل یہ موقف ہے, لیکن اس حوالے سے ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ یہ جو رجیم چینج آپریشن ہے اس کی جو پلاننگ ہے وہ جو انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں, دانشور ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ پلاننگ کسی حد تک بھارت میں ہوئی اور US اور UK اور مڈل ایسٹ نے ایون سہولت کار کا کردار ادا کیا. یہ پلاننگ دراصل بھارت میں گھڑی گئی تھی اور اس کے بعد پھر جنرل باجوہ تک پہنچی اور پھر یہاں لوکل اسٹیبلشمنٹ کے راستے سے رجیم چینج آپریشن کیا گیا. یعنی اس سارے معاملے کے اندر بھارت آن بورڈ تھا. ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دکھائی کچھ سجی دکھا کے کبھی ماری جاتی ہے. تو اس کے بعد نریندر مودی تیسری بار پرائم منسٹر بنے ہیں, تو نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب نے ان کو فون کر کے مبارکباد کے پیغامات بھی دیے اور ہم بھارت کے ساتھ تجارت بھی اوپن کرنا چاہتے ہیں. بزنس کمیونٹی کی آڑ بھی لے رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت کو اوپن کیا جائے. بھارت کے ساتھ ہم تعلقات بہتر کرنے کے خواہاں بھی ہیں, اور بس نہیں چلتا ہے نواز شریف یا شہباز شریف کا کہ وہ کون سا وقت ہو کہ بھارت کے ساتھ معاملات نارملائز ہو جائیں, وہ کون سا وقت ہو کہ مودی پھر رائیوڈ میں آئے, وہ کون سا وقت ہو کہ نواز شریف صاحب خود دہلی پہنچے. تو اس لیے یہ جو رجیم ہے اس کے بھارت کے ساتھ کوئی ایسے برے تعلقات نہیں ہیں, بلکہ یہ بھارت کے ساتھ مثبت تعلقات کے خواہاں ہیں. تو یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے. اس کے بعد میں لاسٹلی خبر, زین قریشی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس عید پر بھی یعنی عید الفطر پر بھی عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کو نماز ادا نہیں کرنے دی گئی تھی, اس عید پر بھی دونوں کو نماز ادا نہیں کرنے دی گئی. یہ انکشاف انہوں نے کیا ہے, یہ راز منکشف کیا ہے کہ اس عید پر بھی صورتحال مختلف نہیں تھی. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.